سوال: میرا ایک دوست ہے، جب میں اسے نماز کے متعلق کہتا ہوں تو جواب دیتا ہے کہ جب اللہ مجھے توفیق دے گا تو پڑھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو عمل کی توفیق دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اکثر دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس عمل کی توفیق دے دے۔ شریعت میں اس کا کیا مفہوم ہے؟ جواب: انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نہایت نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ پر گامزن ہو جائے اور خلوص دل سے احکام الہی پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دیتا ہے اور اچھے کاموں کے کرنے میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں انہیں دور کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو لوگ ہمارے راستہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہ دکھا دیتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60۔ اگر نیک کام کرنے کی تڑپ، خلوص اور نیک نیتی ہوگی تو راہیں خود بخود کھلتی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی راہیں سمجھاتا ہے، کھولتا ہے اور بر وقت اس کے اسباب و ذرائع پیدا کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے مقدور بھر کوشش بھی کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 19۔ ان آیات کی روشنی میں نیک عمل کے لیے توفیق الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کے لیے اسباب مہیا کر دے اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دے۔ مثلاً ایک آدمی کو صحت کی نعمت حاصل ہے، پانی، لباس اور جگہ سمیت نماز کے لیے درکار اسباب مہیا ہیں، اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے سستی کوتاہی سے تعبیر کیا جائے یا وہ انانیت اور ڈھٹائی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ اس طرح کے ہیلے بہانے مشرکین بھی کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرتے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 35۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کا ارتکاب نہ کرتے۔ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی کوتاہی اور قصور کے اعتراف کرنے کی بجائے اس کی جائز اور ناجائز توجیہ تلاش کرتا ہے یا اسے کسی دوسرے کے سر تھونپنے اور خود بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ مسئولہ میں نظر آتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے اور جو لوگ اپنے بد عملی کو توفیق الہی کی آڑ میں چھپاتے ہیں وہ بالعموم کارہائے خیر سے محروم رہتے ہیں۔ تو اس سوال کا مطلب تھا توفیق کے عمل کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا سوال: میری اہلیہ اسکول ٹیچر ہے، جب وہ اسکول جاتی ہے تو میں گھر میں ہوتا ہوں۔ بعض اوقات ہمارے شیر خوار بیٹی کو پیمپر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیا شرعی طور پر میں اپنی چھوٹی بیٹی کو پیمپر لگا سکتا ہوں؟ پیمپر دور حاضر کی بہت فائدہ مند ایجاد ہے۔ اس سے ماؤں کے لیے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے۔ اس کی ایجاد سے پہلے جب بچہ نجاست آلود ہوتا تھا تو مائیں اسی وقت اس کی صفائی اور طہارت کا بندوبست کرتی تھیں۔ ایسا کرنے سے یقیناً ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب پیمپر کا فائدہ یہ ہوا کہ بچے کو لگانے کے بعد مائیں 24 گھنٹے تک فارغ ہو جاتی ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں نجاست کے جمع ہونے کی وجہ سے گھر میں شیاطین کا جم گھٹا لگا رہتا ہے، کیونکہ انہیں نجاست اور گندگی سے شغف ہوتا ہے۔ اس کی ایجاد سے یہ فقہی مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے کہ باپ یا بھائی بوقت ضرورت پیمپر لگانے کی خدمت سر انجام دے سکتا ہے یا اسے ماں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ شیر خوار بچے یا بچی کا سطر عام اعضاء جیسا ہے،
बवक्त ज़रूरत इसे देखने या हाथ लगाने में चंदा कबाहत नहीं। माँ की तो जिम्मेदारी है कि इसने बच्चों की सफाई का ख्याल रखना है और इसका बंदोबस्त करना है। अगर शीर ख्वार बच्ची की वालिदा बीमार है या घर में मौजूद नहीं तो इसका वालिद या भाई बच्ची की सफाई का फरीज़ा अदा कर सकता है और इसके लिए पैम्पर भी लगा सकते हैं। शरन इसमें कोई हर्ज नहीं, जैसा कि फ़िक़ही कायदा है कि बवक्त ज़रूरत गैर मुबाह चीज़ मुबाह हो जाती है। इस बिना पर अगर माँ घर में मौजूद नहीं तो शीर ख्वार बच्ची की सफाई बाप कर सकता है और पैम्पर लगाने की जिम्मेदारी भी अदा कर सकता है। ऐसे हालात में बच्ची के आज़ा सतर आम आज़ा का हुक्म रखते हैं, उन्हें देखने, छूने और हाथ लगाने में कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम। अगला सवाल है कि मेरा कारोबार इस तरह का है कि इससे फरागत के बाद रात देर से घर आता हूँ तो थकावट की वजह से नमाज इशा से कबल सो जाता हूँ, फिर नींद से बेदार होकर सुबह के वक़्त अदा करता हूँ। क्या शरअ में ऐसा करने की इजाज़त है? यानी कारोबार की वजह से नमाज इशा में ताख़ीर करना। शरीयत ने नमाज़ों के औकात मुकर्रर किए हैं और तमाम नमाज़ों को बर वक्त अदा करना ज़रूरी है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बेशक अहले ईमान पर मुकर्रर औकात में नमाज अदा करना ज़रूरी है। सूरत निसा की आयत नंबर 3। मुकर्ररा औकात के अलावा किसी माकूल उज़र के बिना पर दूसरे औकात में नमाज पढ़ी जा सकती है। मसलन एक आदमी नींद के हाथों मगलूब हो गया या इससे नमाज अदा करने का ख्याल ना आया तो ऐसे हालात में जब भी बेदार हो या याद आए तो नमाज उसी वक्त पढ़ी जा सकती है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब तुम में से कोई शख्स नमाज से सोया रह जाए या इससे भूल जाए तो जब याद आए वो नमाज पढ़ ले। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर है 1569। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज भूल जाए तो याद आते ही इसे पढ़ ले, इसका यही कफ़ारा है। फरमाने इलाही है, मेरी याद के लिए नमाज कायम कीजिए। सही बुखारी मवाक़ीतुस सलात और हदीस का नंबर है 597। इन अहादीस का तकाजा है कि अगर कहीं नमाज से कोई शख्स सोया रहे या इसे अदा करना भूल जाए तो बेदार होने पर या याद आने पर इसे पढ़ लें, लेकिन इसे मामूल बना लेना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं, जैसा कि सूरत मसऊला में